اتنی جلدی ایٹ دس ینگ ایج نجم آپ نے اتنی اچھی سکسیس کہاں چلتن پیور ایک دم شروع کیا اور اٹس دا فرسٹ اینڈ دا بیسٹ آرگینک برانڈ ان پاکستان. تو یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ ایف سی یونیورسٹی سے جب میں گریجویٹ ہوا تھا تو اس کے بعد ہی میں نے اپنی جو ہے کمپنی اسٹارٹ کی تھی چلتن ٹیکنالوجیز کے نام سے. وہ ایک فیلئر تھا تو میری آئی ٹی کی کمپنی چلی نہیں. میرا کیونکہ اپنا پیشن بھی تھا آرگینک نیچرل خالص چیزوں کا. پھر جب یہ پیشن جب پروفیشن میں کنورٹ ہوا تو میں نے پھر چلتن ٹیکنالوجی سے چلتن پیور برانڈ ہم نے پھر بنایا. ابھی 700 پروڈکٹس ہیں, لانچ ہم نے کوئی 1400 کیے تھے. How many hours you work in a day? میں تو دیکھے ڈیڈیکیٹڈ ہوں فلی اپنے کام کے لیے. تو میرا جینا مرنا 24 hours 24 آورس. جتنے بھی ینگسٹرز میں کہتا ہوں کہ یار جان مار دیں, کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کام کیا 18 باقی آپ کی ساری زندگی بن جائے گی. ہیلدی رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے کیا کریں. تو میں کہتا ہوں بزی ہو جائیں. میں نے کبھی کسی مصروف انسان کو بیمار نہیں دیکھا. اور خوش رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے مقصد اپنے مطلب کام کریں تو آپ ویسے آٹومیٹکلی خوش رہتے ہیں. ہر چیز جتنے بھی آپ نے سوال کیے ہیں آپ نے ہر چیز کا جواب کام دیا ہے. کام دیکھے گا تو یہ میں کہتا ہوں ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے آپ کے کام سے. میں کہتا ہوں زندگی میں کسی نے اگر خوش رہنا ہے, صحت مند رہنا ہے, خوشحال رہنا ہے, آباد رہنا ہے, میں کہتا ہوں اپنے کام سے محبت کریں. جتنا اپنے کام کو ٹائم کو دے سکیں تو اس کے بعد دیکھیں آپ کی لائف کے اندر کتنا بڑا چینج آتا ہے. ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں لوگوں میں. بالکل. حالانکہ خوشیاں آپ کے کام میں پڑی ہوتی ہے, لوگوں میں نہیں پڑی ہوئی. میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھے. زمین پہ بیٹھ کے ہم نے کام شروع کیا 10-15 ہزار پیسے. اور آج 300-400 بندہ ہے اور ہم کروڑوں میں تو ہم سیلریز دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے کہا کیسے آیا, یہ ایسے آیا کہ ہم چھوٹے لیول سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. جب آپ آرگینک کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے ملک کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس ملک کے فارمر کو پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پروڈکٹس جو ہمارے انگریڈینٹس ہیں ڈائریکٹ وہ کسان سے آتے ہیں. سنتل کا درخت ہے, وہ 7 سال بالکل. اگر آپ اس کے درخت کو اگائیں نا 1 ایکڑ میں تو وہ 7 سال میں درخت بڑا ہوتا ہے. 7 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے, صبر چاہیے. لیکن وہ 1 ایکڑ 7 کروڑ روپے کا بکتا ہے. I really want to ask, پہلا پروڈکٹ کیا بنایا تھا؟ ہم نے اسٹارٹ تو ہنی سے کیا تھا. بعد میں پھر ہم نے مورنگا جس کو سوانجنا کہتے ہیں وہ ہم نے پاکستان میں بہت زیادہ سیل کیا. صرف امریکہ کی ایک آرگینک مارکیٹ ہے, یعنی اگر آرگینک میں ہم کریں تو پورا ملک آرگینک سے کما سکتا ہے. Hi viewers, this is Nadia Sajid. Your body is like a temple. اور اس ٹیمپل کو کلین, خوبصورت اور بہت ہی خوشبودار رکھنے کے لیے چلتن پیور is making a great effort for last 7 years. We are very happy to have Mr. Najam Azari with us today, جن سے آج ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر, how are you? جی وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ جی, آپ نے آج مجھے اپنے پروگرام انوائٹ کیا. So good to have you. آپ کے پروڈکٹس بہت عرصے سے یوز کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگا کہ ان کے بنانے والے سے آج بات ہو رہی ہے اور آپ کے پروڈکٹس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے. اور سب سے پہلے I would like to talk, اتنی جلدی ایٹ دس ینگ ایج نجم آپ نے اتنی اچھی سکسیس کہاں چلتن پیور ایک دم شروع کیا اور اٹس ورلڈ وائڈ پاپولر. آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, پورے ملک میں بھی سب لوگ اس کو جانتے ہیں. اٹس دا فرسٹ اینڈ دا بیسٹ آرگینک برانڈ ان پاکستان. تو یہ ہاؤ ڈڈ دس واز پاسبل اتنی جلدی اس آپ کالج سے آئی تھنک نکلے ہی ہیں, تو یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو برانڈ ہے وہ چلتن پیور ہے اور یہ آرگینک برانڈ ہے, پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے. اور 700 پلس ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں, اسکن میں بھی ہیں, فوڈ بھی کافی پروڈکٹس ہمارے پاس ہیں. لوکل بھی کر رہے ہیں, ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور پرائیویٹ لیبلنگ بھی کر رہے ہیں. دوسرے برانڈس کو بھی ہم مینوفیکچرنگ کر کے دیتے ہیں. تو اسٹارٹ جب میں نے ایف سی یونیورسٹی سے جب میں گریجویٹ ہوا تھا تو اس کے بعد ہی میں نے اپنی جو ہے کمپنی اسٹارٹ کی تھی چلتن ٹیکنالوجیز کے نام سے. میں کیونکہ آئی ٹی بیک گراؤنڈ کا تھا تو وہ ایک فیلئر تھا تو میری آئی ٹی کی کمپنی چلی نہیں. تو چلی نہیں کہ ہم نے شاید میں نے اس پہ زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کی تھی اتنی زیادہ, کیونکہ میرا اس پہ پیشن کوئی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. بعد میں نے پھر MBA IS کیا UMT یونیورسٹی سے. وہاں سے پھر تھوڑا سا مجھے مزید چیزوں کے بارے میں پتہ چلا, بزنس کے بارے میں پتہ چلا, مارکیٹ کے بارے میں پتہ چلا. مارکیٹنگ میں نے سیکھی وہاں سے. تو کرتے کرتے پھر مجھے جو ہے نا ایک مارکیٹ گیپ, اور میرا کیونکہ اپنا پیشن بھی تھا آرگینک نیچرل خالص چیزوں کا. تو اس طرح کرتے کرتے پھر جب یہ پیشن جب پروفیشن میں کنورٹ ہوا تو میں نے پھر چلتن ٹیکنالوجی سے چلتن پیور برانڈ ہم نے پھر بنایا. اور آج الحمدللہ پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے اور مینوفیکچرنگ بھی ہماری اپنی ہے. 350-400 بندہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور بڑا اچھا جا رہا ہے, سکسیزفل جا رہا ہے. محنت ہوتی ہے, آپ کسی بھی چیز کے اوپر اگر آپ محنت کریں گے اور اس کو پورا ٹائم دیں گے, اس کے ساتھ پورا انصاف کریں گے. انصاف کا مطلب یہ کہ جتنا وہ کام ریکوائرڈ کرتا ہے ٹائم اتنا آپ کو دینا چاہیے. کبھی کبھار ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہوتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہے, لیکن اصل چیز ہوتی ہے آپ کا کام. آپ کا کام اگر ٹھیک ہے, اگر آپ ایک سکسیزفل انسان ہے, اگر آپ کو وہاں سے ایک اچھا سورس آف انکم آتا ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کی پرسنل لائف پہ پڑتا ہے. آپ کی پرسنل لائف ویسے بھی انیشلی ٹرین کو ٹریک پہ چڑھانا ہے, once it's there then you can get some time for yourself as well. پھر اس کے لیے اپنے لیے بھی آپ تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو
کام ہوتا ہے نا وہی آپ کا اپنا وہی چیز ہوتی ہے. آپ نے زیادہ ٹائم اپنے کام کو ہی دینا ہے, کیونکہ وہیں سے تو آپ کی لائف بنتی ہے, وہیں سے تو آپ کی زندگی پڑتی ہے. اگر آپ کا کام اچھا ہے تو اس کا پورا ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے آپ کی پرسنل لائف پہ. اگر آپ دیکھیں نا ہم پرسنل لائف پہ زیادہ کرتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک اچھی چیز ہے, میں اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن آپ کا کام بھی تو ٹائم مانگتا ہے. بالکل, اس کو آپ کب ٹائم دیں گے؟ آپ فیملی کو ٹائم دیں. 300 to 400 employees plus 700 products. جی جی بالکل, they require a lot of time. آف کورس اس کے لیے ایک ٹائم ہے, اس کے لیے پھر ہم ٹیسٹ کیا. ابھی 700 پروڈکٹس ہیں, لانچ ہم نے کوئی 1400 کیے تھے, تو 700-800 ہمارے پروڈکٹس فیل ہوئے ہیں. تو فیلئر ہمیشہ آتا ہے زندگی میں, آپ کو آتا ہے, ملتا ہے. یعنی کبھی کبھار ہم نے ایسے پروڈکٹس بنائے تھے جو ہمیں لگا تھا کہ یار مارکیٹ میں تو ٹرینڈی پروڈکٹس سے چلیں گے, وہ ہمارے نہیں چلے. اور کون سے ایسے پروڈکٹس ہم نے بنائے, ہم نے کہا یار یہ کون خریدے گا, اور آج وہ ہمارے بیسٹ سیلرس ہیں. تو اس طرح کے تھوڑے چھوٹے موٹے رسک بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں رسک لینے ہوتے ہیں. تو ہم نے کچھ پروڈکٹس پہ رسک لی, کیونکہ دیکھیں جب ایک پروڈکٹ آپ لانچ کرتے ہیں اس پہ 1 to 2 ملین لگتے ہیں, یعنی 10-12 لاکھ روپے اس پہ ایوریج لگ جاتا ہے, اس کی R&D کے اوپر, اس کی پیکنگ پہ, اس کی لیبلنگ پہ. دیکھنا فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں, اس کی پیکنگ جو اس کی ڈائی بنتی ہے وہ 2.5 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. اگر آپ کا پروڈکٹ نہ چلا تو ڈائی آپ کی ضائع ہو گئی. پرنٹنگ آپ ظاہر سے 10 پرنٹ تو نہیں کراتے, آپ لاکھوں میں اس کی پرنٹنگ کراتے ہیں. اگر آپ کا یونٹ 100-200 یونٹ بکے اور پرنٹنگ آپ نے 5-6 لاکھ اسٹیکرس کی کروائی ہوئی ہے تو وہ ضائع ہو گئے. تو اس کے اوپر ایکسپائری ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, وہ سارے ڈیٹ گزر جاتی ہے آپ کی, وہ ہوتا نہیں. تو اس طرح کا بڑا ایک رسک ہوتا ہے. تو ہم نے بڑے رسک لیے ہیں, تو چیزیں ہم نے بنائی اور لوکل بھی لوگوں کو پسند آئی. اور ہم بعد میں پھر ہمیں سمجھ آیا کہ پروڈکٹ وہ ہمیں لانچ کرنے چاہیے جو کہ ہمیں نہیں پسند, جو کہ لوگوں کو پسند ہے. ہم اکثر ہر بزنس مین نا ایک غلطی کر جاتا ہے, وہ کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتا ہے نا, وہ کہتے ہیں مجھے بڑا پسند ہے, مجھے یہ کلر بڑا پسند ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے خود تھوڑی یوز کرنا ہے, آپ کتنے 8-10 پروڈکٹ یوز کر لیں گے, آپ لوگوں سے پوچھیں کیا ہے. تو شروع میں جو مسٹیکس کی تھی, جو ہمارے پروڈکٹ فلوپ ہوئے, تو اس میں یہ مسئلہ تھا, میں وہ پروڈکٹ لانچ کرتا تھا جو مجھے پسند تھے, لیکن ہر کسی کو تو پسند نہیں آتے. تو بعد میں پھر ہم نے کسٹمر سے ہم پوچھتے ہیں, ہمارا ایک فیڈ بیک فارم ہوتا ہے, سروے کراتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو کسٹمر کہتے ہیں اسے کریں. کسٹمر کہتے ہیں ایسی پیکنگ چاہیے, ہم کہتے ہیں ایسی پیکنگ. کسٹمر کہتے ہیں یار اس کلرس میں ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں وہ کر دیں. کسٹمر کہتے ہیں یار یہ پرائس میں ہونا چاہیے, ہم کسٹمر کی پرائس بھی سنتے ہیں. یار کسٹمر کو یہ پروڈکٹ 600-700 میں سمجھ آ رہی ہے, 2-3 ہزار میں وہ نہیں لینا چاہ رہا ہے اس پروڈکٹ کو, تو ہم کہتے ہیں اس کی پیکنگ چھوٹی کر کے اس حساب سے 600 کے اندر کس لیول تک آپ بنا سکتے ہیں, جیسے چائنا کرتا ہے. کسٹمر تو ہمیشہ چاہے گا کہ اچھی سے اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کو کم سے کم پرائس میں ملے. ایسے ہو نہیں سکتا, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کسٹمر کہتے ہیں جی آلویز رائٹ, کسٹمر از دا کنگ. کیونکہ ہم کسٹمر پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو ایک ایز اے فیملی کی طرح سمجھتے ہیں. اور شاید ہی کوئی ایسی کمپنی ہوگی جو اتنا فیڈ بیک لیتے ہیں. میں پرسنلی خود بھی کچھ نمبرس نکال کے, میرے دن میں عادت ہے کہ میں 2-4 کسٹمر کو ڈائریکٹ کال کر لیتا ہوں, رینڈملی نکال کے دیکھتا ہوں کہ ان کا فیڈ بیک کیا ہے. ایک تو ہماری اپنی جو ہے جو کسٹمر سروس کی ٹیم ہے وہ تو فیڈ بیک لے ہی رہی ہوتی ہے, میں خود پرسنلی بھی لیتا ہوں. اور جو ہماری کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کی میں پھر بعد میں, کیونکہ کالس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, پھر ان کی ریکارڈنگس بھی سن رہا ہوتا ہوں کہ کسٹمر کہاں پہ تنگ ہو رہا ہے, ڈلیوری میں تنگ ہو رہا ہے, اس کو ڈبہ نہیں پسند آ رہا, پیکنگ نہیں پسند آ رہی, اس میں کوئی اسمیل کا مسئلہ ہے, یا کلر اس کو ٹھیک نہیں, یا بوٹلس کو سمجھ نہیں آ رہی, یا پرائس سمجھ نہیں آ رہی, یا اس کی اسکن پہ اگر کوئی ریئیکٹ ہو رہا ہے کس طرح کی. اس طرح فوڈ میں بھی ہے کہ کسٹمر کو کس طرح, جیسے ہنی کی میں ایگزامپل لیتا ہوں. سب نے کہا تھا کہ جی آپ شیشے گلاس میں ہنی کا لانچ کریں, وہ اچھا ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے, لوگوں کو پسند بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں بریکیج بہت زیادہ آ رہی تھی کیونکہ ہم آن لائن ڈلیور کرتے. تو ہم نے لگتا تو ایسے کہ ہنی شاید میں اچھا لگتا ہے, لیکن جب ہم نے پلاسٹک میں اس کو پیٹ میں فوڈ گریڈ میں کیا, اس سے ہماری سیل بھی بہتر ہوئی, کسٹمر بھی خوش ہو گیا. کسٹمر کہتے ہیں ایک تو اس کا وزن بھی کم ہے اور اس کو کیری کرنا بھی آسان ہے, دوسرا یہ ڈیمیج بھی نہیں ہوتا. یہ کہیں اگر ہمارے بیگ میں, اگر ہم ٹریول کرتے ہیں بیگ میں ٹوٹ جائے تو ہمارا سارا سامان ضائع ہوتا ہے. دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ہنی شیشے میں اچھا لگتا ہے, لیکن کسٹمر کو شیشے میں پسند نہیں ہے. کسٹمر کہتے ہیں پلاسٹک میں ہونا چاہیے, پیٹ میں ہونا تاکہ یہ بریک نہ ہو. تو اس طرح کی چیزیں پھر ہم نے کسٹمر سے سیکھی ہیں, پھر ہم نے اپنی پیکنگ کو چینج کیا, تو جس کی وجہ سے جو سکسیس ہے وہ ہمارے کسٹمر ہی ہماری سکسیس ہے. واٹ آئی کیم ٹو نو از کہ آپ نے بہت جلدی اپنا سیریس ایٹیٹیوڈ رکھا کہ اب آپ نے کام کرنا ہے, اینڈ دس واز یور پیشن, یو گیو لاٹ آف ٹائم ٹو یور ورک, اور کسٹمرس کو آپ بہت زیادہ کیا امپورٹنس دیتے ہیں, اینڈ یو ڈو تھنگس وچ کین میک دیم ہیپی, اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی کریں. کسٹمر جب تک آپ خوش نہیں ہوگا, آپ کا برانڈ, آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا. آپ کو آڈینس کو, کسٹمر کو سمجھنا ہوتا ہے, ان کی جو ہے بائنگ پاور دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ کا کسٹمر کس ایریے کا ہے, کہاں رہتا ہے, وہ کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, اس کے پاس موبائل فون کون سے برانڈ کا ہے, وہ کتنی اس کی سیلری ہے, کس حساب سے پورا. جب آپ اس کو ڈیموگرافکلی جب دیکھتے ہیں, کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا, پھر آپ گرو کرتے ہیں. لوگ غلطیاں کرتے ہیں, بہت سارے برانڈس فلوپ ہوتے ہیں, نہیں چلتے, ان کسٹمر کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بس یہ بنا رہے, کون خریدے گا, کیسے خریدے گا, میل ہے, فیمیل ہے, وہ مطلب کہ اگر فیمیل ہے اس کی کیا ایج ہے, وہ کس ایریا میں رہتے ہیں, وہ موبائل فون کون سا یوز کرتی ہے, یا دوسرے برانڈس کون سا یوز کرتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے, جیسے ہمارے جو آڈینس ہے چلتن پور کی ساری وہ آڈینس ہے جو کھاڑی بھی یوز کرتی ہے, تو جب بھی ہمیں کولیبریشن کرنی ہوتی ہے ہم اس برانڈ کے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم کوئی ڈسکاؤنٹ کی پالیسی کرائیں گے تو ہمیں پتہ ہے. تو اتنی ڈیپ میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کلودنگ
کلودنگ میں کون سا, حالانکہ ہم اسکن کیئر میں ہیں, فوڈ میں, لیکن ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ ہماری آڈینس کلودنگ میں کون سا برانڈ پہن رہی ہے, کاسمیٹکس میں کس برانڈ پہ جا رہے ہیں, کس ریسٹورینٹ پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں. تو جب ہم کولیبریشن کریں گے تو ہمیں پتا ہوگا ہم نے اس ریسٹورینٹ سے کولیبریشن کرنی ہے, ان کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کی اسکیم لگانی ہے. تو اتنا ڈیپ میں ہم گئے ہوئے ہیں, وہ ڈیپ میں ہمیں اپنے آڈینس کسٹمر کے بارے میں پتا ہے, جو کہ عام برانڈس کے کو شاید نہیں پتا ہوتا اتنے اپنے برانڈس کے بارے میں. I don't know, I really want to ask, پہلا پروڈکٹ کیا بنایا تھا؟ پروڈکٹ سب سے ہم نے اسٹارٹ تو ہنی سے کیا تھا, شہد جو ہنی سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ویسے بھی ایک جتنے بھی اسلامک اسٹیٹس ہیں قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا چیزوں کا, شہد کا بھی, اور ہم نے ان پروڈکٹ پہ کیا جو مذہبی سے کچھ تھے جن کا حدیثوں میں قرآن میں ذکر تھا, جیسے زیتون کا ذکر ہے, انجیر کا ذکر ہے, کلونجی کا ذکر ہے. تو ہم نے یہ پروڈکٹس کے, کیونکہ یہ مارکیٹ میں آلریڈی ان تھے, تو یہ ہمارے انہوں نے برانڈ کو ہمارے اٹھا دیا, چلا دیا. ہم اگر کوئی نیا پروڈکٹ لے کے آتے نا تو اس کو برانڈ کرنا, مارکیٹ کرنا ٹف ہوتا ہے, تو ہم نے ان پروڈکٹس کا سہارا لیا جو آلریڈی چل رہے تھے. تو شاید ہم نے کیا, بعد میں پھر ہم نے مورنگا جس کو سوانجنا کہتے ہیں وہ ہم نے پاکستان میں بہت زیادہ سیل کیا. مورنگا جسے کہتے ہیں میریکل ٹری آف کورس, تو اس پہ جتنا کام, جی ایگزیکٹلی اس میں تو وہ, اور جو دنیا کا بیسٹ ہے وہ ہے بھی پاکستان کا, جو اس کی جو اسپیشی ہے اولیفیرا وہ ہوتی پاکستان میں, دنیا میں انڈیا میں بھی نہیں ہوتی وہ. اچھا دبئی میں بہت ہوتے ہیں؟ نہیں دبئی میں ہے, لیکن اس کی کوئی اور اسپیشی ہوگی, وہ اولیفیرا نہیں ہوگی. تو جس طرح اور بہت سارے اجوا کھجور ہے وہ مدینہ کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, وہیں سے ہی آتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہاں کرنا چاہتے تو بیسٹ والا مورنگا وہ پاکستان میں, وہ پاکستان کا ہوتا ہے. تو یہ ایک بھی ہمارے لیے ایک بڑا پازیٹیو ہے کہ اگر اس کی ایکسپورٹ پہ کام کیا جائے تو آپ بہت اچھا ایک ریونیو نکال سکتے ہیں. اوور آل آرگینک پہ بھی اگر گورنمنٹ تھوڑا سا ایکسپورٹ کی طرف جائے تو اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. امریکہ کی صرف آرگینک کی جو مارکیٹ ہے نا وہ $6 بلین کی ہے, ہمارا بجٹ $35 بلین ہے, یعنی ہمارے پورے پاکستان سے بڑی 2 گنا صرف امریکہ کی ایک آرگینک مارکیٹ ہے. یعنی اگر آرگینک میں ہم کریں تو پاکستان زیادہ بندہ پورا ملک آرگینک سے کما سکتا ہے. 60 بلین, اور ایک ملک کی مارکیٹ بتا رہا ہوں 60 بلین, اور اس میں موسٹلی جو مارکیٹ کیپچر کی ہوئی انڈیا نے کی ہوئی. اگر انڈیا کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس پہ بھی ہمارا ہوتا ہے, جیسے میں بتا رہا تھا ایک ہمارا CEO گروپ ہے, اس میں بھی ہم یہ ایکسپورٹ کے اوپر ذرا زور دے رہے ہیں کہ جتنے بھی برانڈس ہیں ان کو ایکسپورٹ کی طرف لے کے لایا جائے تاکہ ہر برانڈ جو ایکسپورٹ کر سکیں. اچھا ایکسپورٹ کی بات تو سارے کرتے ہیں, مسئلہ ہے کہ ایکسپورٹ کسی کو کرنے نہیں آتا. آپ کسی بھی بزنس مین 99% بزنس مین کو وہ نہیں پتا ایکسپورٹ کیسے ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ LC کیا ہوتی ہے, کھلتا گیا ہے کیسے کرنا ہے, اس کو پیک کیسے کرنا ہے, بھجوانا کیسے ہے, پیسے کیسے آئیں گے. اتنے لوکل برانڈ سے میں ان کو جب ملتا ہوں میں کہتا ہوں ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے, کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کرتے کیسے. جو گورنمنٹ کو بھی میں یہ سجیشن دوں گا, اگر کوئی میرے گورنمنٹ کا بندہ سن رہا ہو, کہ آپ ایکسپورٹ کی ٹریننگس پہ بھی کام کریں نا. ہر کمپنیز کو جائیں, ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے ایکسپورٹ کیسے ہوتا ہے, کیسے اکاؤنٹ کھلتا ہے, کیسے آپ کو پیمنٹ آئے گی, کیسے آپ کو کلائنٹ ملے گا. تو یہ تھوڑے سے مسئلے مسائل اگر یہ بہتر ہو جائیں تو ہمارا ملک ویسے بڑا زبردست ہو سکتا ہے. اس میں یہاں پہ بالکل بہت صحیح, جہاں پہ ریسورسز ہیں بالکل صحیح. سو ہاؤ مینی آورز یو ورک ان اے ڈے؟ میں تو دیکھیں ڈیڈیکیٹڈ ہوں فلی اپنے کام کے لیے, تو میرا جینا مرنا 24 آورس کرتے. میں بس صبح جب اٹھتا ہوں کام کرتا ہوں, جب تک مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہی جا کے میں گھر جا کے بس سونے کے لیے جاتا ہوں. تو عموماً تو میں 24 آورس ہے. رات کو بھی اگر میں ویسے آنکھ کھل جاتا بھی میں موبائل کو چیک کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیونکہ میں اس لیے زیادہ ابھی کام کروں کیونکہ مجھے پتہ ہے دیکھیں ابھی ینگ ہے, جوانی ہے, تو بندہ انرجی ہے, بندہ 18 گھنٹے بھی بندہ کام کر سکتا ہے. آگے جب آپ 50s کے بعد جاتے ہیں تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے, مطلب پھر آپ کو نیند پراپر کرنی پڑتی ہے, وہ انرجی لیول نہیں ہوتا. تو میں جتنے بھی ینگسٹرز میں کہتا ہوں کہ یار جان مار دیں, کچھ نہیں ہوتا, ہم نے کام کیا 18 آپ کی ساری زندگی بن جائے گی, آگے کا ہوتا ہے. اور ویسے بھی میں ہمیشہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہیلدی رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے کیا کریں, تو میں کہتا ہوں بزی ہو جائیں. میں نے کبھی کسی مصروف انسان کو بیمار نہیں دیکھا. بالکل, جو جتنا گھر میں زیادہ بیٹھا ہوتا ہے وہ تو زیادہ بیمار رہتا ہے. جتنے بھی میرے ساتھ ہمارے CEO گروپ ہے اس میں سارے ہیں, وہ میں سارے دیکھتا ہوں کہ سارے ماشاء اللہ ان سے پوچھتا ہوں, کہتے ہیں ہم کبھی بیمار نہیں ہوتے, اللہ سب کو صحت دے. تو اس کی ریزن کیا, کیونکہ بزی اتنے ہوتے ہیں. کووڈ کے دنوں میں بھی ہمیں نہیں پتا تھا کورونا ہے کیا ہے, ہم آفس آ رہے تھے جا رہے تھے, ہمیں کوئی فکر نہیں تھی, تو ہمیں ہوا ہی نہیں. جو جتنا بندہ ڈر رہا تھا, جتنا گھر میں چھپ کے بیٹھا اس کو زیادہ کووڈ ہو گیا, اور جو لوگ جتنے زیادہ بزی تھے ان کو تو ہوا ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں اپنے آپ کو لائف میں بزی کر لیں, کیونکہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں کام کرنے کے لیے, تو آف کورس کام تو کرنا ہے, اس کو جتنا ٹائم دے سکتے ہیں آپ دیں اس میں. تو کوئی بریک لینے کے لیے, چینج کرنے کے لیے کوئی ہابی نہیں ہے, کچھ نہیں کرتے آپ؟ خاص نہیں, اگر ٹریول بھی کروں تو بھی اس کے پیچھے ایک پرپز ہوتا ہے, جس میں نے بتایا تھا میں اپنے تبھی اپنے برانڈ کے لیے گیا ہوا تھا, پھر دبئی گیا تو ادھر بھی اپنے کام کے لیے گیا ہوا تھا. اللہ نے جسم ایسا بنایا, لوگ کہتے ہیں اس کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ جسم ایسا بنے اس کو ریسٹ کی نہیں ضرورت ہوتی. یہ آٹومیٹ چلتا ہے. دل بھی تو ہے, دیکھیں جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے دھڑک رہا ہے, کبھی دل نے کہا ہے کہ مجھے نا 2 دن کا ریسٹ چھٹی میں نے جانا, دماغ نے بھی کبھی نہیں کہا. ایون کہ آپ سو رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ دماغ ریسٹ بھی, لیکن دماغ تبھی وہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو اب جو ہوتا ہے خون تبھی گردش کر رہا ہوتا ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے.
تو اللہ نے جو باڈی ایسی بنائی ہے کہ یہ 24 آورس اس کو چلائیں اس کو کچھ نہیں ہوتا. اور خوش رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ خوش دیکھیں اگر آپ اپنے مقصد اپنے مطلب کا کام کر رہے ہیں تو آپ ویسے آٹومیٹکلی خوش رہتے ہیں. اچھا. تو ناخوش لوگ وہ ہیں جو ہر چیز جتنے بھی آپ سے سوال کیے ہیں آپ نے ہر چیز کا جواب کام دیا ہے. کام دیکھے گا تو یہ میں کہہ رہا ہوں ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے آپ کے کام سے. اگر آپ کا کام ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں آپ کا کام اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے مزہ آ رہا ہے اس میں تو وہی آپ کی سب سے بڑی خوشی ہے اور وہی آپ کو پے بیک بھی دیتا ہے. لوگ تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کام آپ کو کبھی چھوڑ کے آپ کو نہیں جاتا آپ چھوڑتے ہیں اس کو کام کبھی آپ کو نہیں چھوڑتا. بالکل. تو یہ کہ میں کہتا ہوں زندگی میں کسی نے اگر خوش رہنا ہے صحت مند رہنا ہے خوشحال رہنا ہے آباد رہنا ہے میں کہتا ہوں اپنے کام سے محبت کریں جتنا اپنے کام کو ٹائم کو دے سکیں تو اس کے بعد دیکھیں آپ کی لائف کے اندر کتنا بڑا چینج آتا ہے. ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں لوگوں میں. بالکل. حالانکہ خوشیاں آپ کے کام میں پڑی ہوتی ہے لوگوں میں نہیں پڑی ہوئی. تو کام کو ٹائم دیں جو بھی کرتے ہیں اپنا وہ کام کریں جس میں آپ کا پیشن ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھا کما رہے ہیں اچھا گاڑی اچھا گھر ہے لیکن وہ اپنے کام سے محبت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار بس ہم پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں. جب آپ پیسے کے لیے کام کریں گے تو آپ کو کام تھکا دے گا. لوگ مجھ سے اکثر بھی پوچھتے ہیں آپ تھکتے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں کیونکہ میرا پیشن ہے تو میں اس میں تھکتا نہیں ہوں. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے استاد ہیں پاکستان کے سب سے بڑے موٹیویشن اسپیکر. اس نے مجھے ایک بات کی تھی کہ جب آپ اپنے پیشن کام کریں گے نا تو یہ آپ کو تھکائے گا نہیں. وہ موٹیویشن اسپیکر وہ کہتے ہیں مجھے ٹیچنگ کا شوق ہے. میں کہتا ہوں 24 گھنٹے مجھ سے لیکچر دلوا دیں میں کھڑے ہو کے 24 گھنٹے لیکچر دے سکتا ہوں کیونکہ مجھے پیشن ہے مجھے شوق ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی اور ایسا کام جس میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے تو میں 10,000 بہانے بناؤں کہ نہیں یار کل کرتے ہیں پرسوں کرتے ہیں کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے. تو اسی طرح ہے کہ میرا بھی یہ پیشن ہے تو 24 گھنٹے آپ کروا لیں یا کوئی بھی کسی کا بھی ہے کوئی میڈیا سے ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے یا ریئل اسٹیٹ میں ہے یا کلوتھنگ برانڈ میں کوئی بھی دنیا کا چلا رہا ہے اس کا اگر وہ پیشن ہے نا وہ 24 آورس بھی اسے کر سکتا ہے اور تبھی آپ کو کامیابی ملتی ہے. آپ اپنی سکسیس کا اور سب کا بہت بڑا کریڈٹ قاسم علی شاہ کو دیتے ہیں وچ از گڈ. ان کی بہت سی جو پازیٹیو انرجی تھی انہوں نے آپ نے ٹرانسفر کی بٹ یو مسٹ گیو کریڈٹ ٹو یور سیلف ایز ویل کیونکہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس انرجی کو ایبزارب کر سکے. تو آپ کے اندر بھی ایسا چیز تھی کہ جس نے ان کی سب باتوں کو ان کی سب پازیٹیو انرجی کو ایبزارب کیا اینڈ وچ جسٹ بالکل. دیکھیں جی اس میں آپ کے پیرنٹس کی ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں ان کا بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ تھا. میں جب یہاں پہ آیا تھا تو میں اب دیکھیں نا سال میں ایک دفعہ گھر جاتا ہوں تو وہ بھی ایک سپورٹ ہوتا ہے نا آپ کو کہ چلو فیملی آپ کو زیادہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بچہ کام کر رہا ہے کچھ نہ کچھ کرے. تو مجھے فیملی کی طرف سے اس طرح کا کوئی پریشر نہیں تھا. یہ بھی انہوں نے فریڈم دیا کہ جو میں جب یہاں پہ لاہور ایڈمیشن لینے کے لیے آیا تو میں فیملی کو پتہ بھی نہیں تھا میں کس یونیورسٹی میں ہوں کیا پڑھ رہا ہوں. تو وہ 5-6 مہینے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی یونیورسٹی کون سی ہے کون سی ڈگری کر رہے ہو یعنی جیسا فریڈم دیا تو وہ ایک سپورٹ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کو آزادی دی گئی ہے. تو وہ میں نے اپنی مرضی سے آ کے یہاں پہ کورس کیا اپنی مرضی سے رہا اپنی مرضی کا کام کیا. تو یہ اللہ کا شکر ہے ہر بچے کو اتنی آزادی نہیں ملی ہوتی. تو مجھے اس چیز کی بڑی ایک پریشر ہوتا ہے کہ کیا کرو کس پہ کتنے نمبر ہے. نہیں وہ ہمارے پاس اتنا تھا کہ بچہ لاہور میں پڑھ رہا ہے آگے نہیں پتا تھا کدھر کیا کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑا ان کا سپورٹ مجھے ملا. پھر یہاں پہ آج کو تھوڑی سی موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی تو موٹیویشن پھر مجھے قاسم علی شاہ صاحب کے میں نے ایک 2 لیکچر اٹینڈ کیے اس میں انہوں نے بتایا مجھے نا میں نے جیسے بتایا اکثر انٹرویوز میں بتاتا ہوں نا میں چھوٹا کام سٹارٹ کرتا ہوں ذرا گھبراتا تھا ڈرتا تھا. میں کہتا ہوں یار چھوٹا سا کام کروں گا چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے تو لوگ مذاق بھی اڑائیں گے کہیں گے یار کیا چکر ہے کیا کر. جیسے میں نے بتایا کہ میرا پہلا جو آفس تھا اس میں ٹیبل چیئر بھی نہیں تھے ہم جس طرح قالین کارپیٹ تھی اس پہ بیٹھ کے ہم کام کرتے تھے. تو یہ موٹیویشن جگرا جو نا شاہ صاحب نے لے کے آیا اس نے کہا میں لوگوں کی بالکل پرواہ نہیں کر جو ہنسے گا مذاق. میں نے کہا امپلائز آئیں گے وہ کہیں گے کس طرح کا آفس ہے ٹیبل چیئر ہی نہیں ہے قالین پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. تو میں اکثر ان پہ پھر وہ شاہ صاحب نے کہا کوئی بہانہ ڈھونڈ لو کر لو لیکن آگے جب کامیابی ملے گی تو پھر یہ لوگ آپ کے اوپر فخر ہوگا. تو جب ہم نیچے بیٹھ کے کام کرتے تھے میں نے 2 امپلائز ہائر کر لیے. میں کہا بھی تو مذاق اڑائیں گے کہیں گے ٹیبل چیئر کا ہے. تو میں انہوں کہتا تھا کہ یار دیکھو یار میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہم ٹرائبل لوگ ہوتے ہیں ہم زمین پہ ہوتے ہیں اور سنت بھی ہے زمین پہ بیٹھنا. تو اس طرح کر کے نا میں ہینڈل کر لیتا تھا. تو یہ جو جگرا ہے ہر بندے میں ڈیولپ نہیں ہوتا. میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں یار آپ ایسے کریں چھوٹا سا کام کریں ایسے کر لیں کہیں پہ اسٹال لے لیں. وہ کہتے ہیں ہم اسٹال لگائیں گے مالز میں. مجھے دوست ہوتے ہیں میں کہتا ہوں آپ ایسے کریں چھوٹا سا ایک پیج بنا لیں وہاں سے کام کریں. وہ کہتے ہیں ہم یہ کام کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کا جگرا پیدا ہونا چاہیے. جب آپ کو چھوٹے سے اسٹارٹ کرنے کا جب آپ کو شرم نہیں فیل کریں گے محسوس نہیں کریں گے کہ یار کام تو کام ہوتا ہے تو پھر آپ گرو کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس لیے نہیں کام کر سک رہے کرنا ہی ہے تو اسٹارٹ بڑے سے کرنا ہے یا ہمارے پاس پیسے آئیں گے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میری ایک ایگزامپل ہے میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھے زمین پہ بیٹھ کے ہم نے کام شروع کیا 10-15 ہزار پیسے اور تو آج 300-400 بندہ ہے اور ہم کروڑوں میں تو ہم سیلریز دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے کہا کیسے آیا یہ ایسے آیا کہ میں چھوٹے سے لیول سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو یہ جگرا شاہ صاحب نے مجھے دیا. یہ ہر کوئی شاید پیرنٹس بھی اس لیول پہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے. بگ انسپریشن فار آل دا ینگ پیپل چاہے وہ فیمیل ہو میل اور سب کے لیے اٹس اے بگ انسپریشن کہ کس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور کہاں جب پہنچے وتھ یور پیشن وتھ یور ہارڈ ورک اینڈ ایوری تھنگ بیوٹیفل. آرگینک چیزوں کی بات کرتے ہیں. آرگینک چیزیں بہت سی اب چیزیں بنا رہے ہیں جس میں لائک انٹیک بھی ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے لگانے کے لیے بالوں پہ اسکن پہ. کوئی پرابلم آتی ہے بیکاز نوئنگ آر کلچر اور جس طرح سے ہم لوگ بہت زیادہ
क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं. जी जी. ऑर्गेनिक चीज़ों का रिजल्ट तो बड़ा स्लो होता है. सो आई थिंक ये आपको थोड़ा इसमें इशू आता होगा, इसको कैसे आप करते हैं मैनेज? जो क्योंकि हमारे क्योंकि हर कौम के एक साइकी होती है, एक माइंडसेट होता है. हमारा जो माइंडसेट है ना वो ज़रा तेज़, कि हम जज्बाती कौम कहा जाता है ना, कि जज्बाती कौम है. तो जज्बाती कौम का मतलब ये होता है कि हमें कहते हैं बस अभी इसी टाइम हो जाए. तो इसकी ये वजह है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते थे ऑर्गेनिक है ना, रिजल्ट कुछ स्लो होते हैं ज़रा. जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं. वो बालों का भी हो, यानी कि आज जैसे आपने हेयर डाई लगाना है तो आप लगाएं 10 मिनट के अंदर आपके बाल काले हो जाते हैं, बड़े बेहतरीन से हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके वो नुकसान दे रहे होते हैं. अब उसी तरह अगर ऑर्गेनिक डाइज में आए तो उसका रिजल्ट आपको महीने के बाद आता है. तो इस पर थोड़ा सा कस्टमर में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए. हम उसे बताते भी हैं कि जो ऑर्गेनिक का कस्टमर है इसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है. इवन कि अगर क्रीम भी है या अगर आपको एक्नी है, आप एक्नी के लिए लगा, दूसरे आप प्रोडक्ट्स मेडिकल से ले लें तो आप अभी लगाएं, सुबह आपका दाना ठीक हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो केमिकल आपकी स्किन के अंदर चला गया, वो आगे जाके आपको स्किन कैंसर भी बन सकता है. तो हम जैसे हम टी ट्री का ऑयल दे देते हैं, एलोवेरा जेल दे देते हैं, वो एक्नी के लिए अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट आते हुए हफ्ता 10 दिन लग जाता है. तो ये फिर ऐसा ऐसा हमने कस्टमर को भी एजुकेट किया. हमने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया, मार्केटिंग नहीं की, हमने एजुकेशन पे भी काफ़ी काम किया, लोगों को एजुकेट किया, बताया कि ऑर्गेनिक का रिजल्ट कुछ अर्से के बाद आता है. उसकी कैंपेन्स भी की. मैं खुद भी काफ़ी चैनल्स पे जाके, सोशल मीडिया पे भी और सेटेलाइट पे भी और दूसरे जो न्यूज़ पेपर उसमें भी मैंने आर्टिकल्स लिखे, उस पर बताया कि ऑर्गेनिक का रिजल्ट आने में ज़रा टाइम लगता है, लेकिन वो उसका फ़ायदा ये कि वो होता लॉन्ग टर्म के लिए. रिजल्ट लेट आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं है. साइड इफेक्ट नहीं आएगा. तो ये थोड़ा सा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि लोगों में शऊर है, अब लोग क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, बाहर भी जाते हैं, वहाँ के भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो फिर वो ट्रस्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता ही ऐसा है. और ये आता है थोड़ा सा. हमें और चैलेंज एक आया था प्राइस वाइज, क्योंकि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होता है वो प्राइस ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा, क्योंकि यानी कि एग्जाम्पल अगर एक केमिकल शैम्पू आपको 500-600 रुपये का मिल जाता है, ऑर्गेनिक शैम्पू आपको 1000 से ऊपर का मिलेगा, ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे होता है. तो उसमें भी हम लोगों को बताते हैं कि आप इस चीज़ को कंपेयर करें, बाद में जो आपके मेडिकल के जो बिल्स बनते हैं उनको भी आप कैलकुलेट करें तो आपको ऑर्गेनिक से महंगा पड़ रहा है. जो सैलून्स के बाद में बिल बनते हैं बाल ठीक कराने के लिए, या खुदा न खासा कोई सीरियस टाइप का कोई मसला आ जाता है, तो जो डॉक्टर के बिल हैं और वो जो आपके मेडिसिन के बिल हैं उनको भी आप कंपेयर करें तो फिर आपको ऑर्गेनिक सस्ता पड़ेगा. शुरू में तो आपको फील होता है यार सस्ता है, 500-600 रुपये की चीज़ है, इनका 1000 रुपये की चीज़ है, लेकिन वो ये देखें कि आगे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है, नंबर 1. और नंबर 2 ये होता है कि जब आप ऑर्गेनिक को प्रमोट करते हैं, नहीं कि मेरे ब्रांड को, जब आप ऑर्गेनिक को प्रमोट करते हैं तो आप असल में अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे होते हैं, आप उस मुल्क के फार्मर को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं डायरेक्ट वो किसान से आते हैं, हम उनसे लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पैक करके फिर हम आगे सेल करते हैं. तो जब आपके मुल्क का जो फार्मर है, किसान है, जब वो खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क उससे खुशहाल होता है. अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पूरी दुनिया में जो फार्मर्स हैं वो बड़े अमीर हैं. हमारे मुल्क का जो किसान जो है वो बेचारा गरीब है, वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर सका. इवन कि हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया है, वहाँ का फार्मर भी हमारे फार्मर ज़्यादा खुशहाल है. ये चीज़ें. और दूसरा है कि हम फार्मर्स की ग्रोथ के ऊपर भी काम करते हैं, यानी हम उनको ट्रेडिशनल क्रॉप से लेके प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ लेके आ रहे हैं. अभी हमारे फार्मर जब जाके कभी मिलें तो वो बेचारा वही गन्ना कर रहा है, वही कपास कर रहा है, वही 2-4 और चीज़ें कर रहा है, तो हम उससे जाके मिलते हैं कि आप ज़ाफ़रान क्यों नहीं करते, आप चिया सीड क्यों नहीं करते, आप चाय की टी के ऊपर आप टी देखें 80 अरब, क्योंकि हम सिर्फ हर साल जो है वो चाय मंगा रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं आप टी करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, एलोवेरा गवालगंदा जिसे कहते हैं वो करें, वो हम लेंगे. लेकिन वो बेचारे कहते हैं हमें किसी ने बताया नहीं है कि ये भी फसलें होती हैं. हमें तो लगा था भाई गंदम और गन्ना और कपास यही फसलें या कोई और चीज़ वगैरह कर लेते. तो हम इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि एक फार्मर्स को ना प्रॉफिटेबल क्रॉप्स पे लिया है. वही 1 एकड़ में जहाँ पे वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, हम उन्हें मतलब 7 करोड़ भी कमा सकता है. संदल है, संदल का दरख्त है, वो 7 साल बिल्कुल, अगर आप उसके दरख्त को उगाएं ना 1 एकड़ में तो वो 7 साल में दरख्त बड़ा होता है. 7 साल वेट करना पड़ता है, सब्र चाहिए, लेकिन वो 1 एकड़ 7 करोड़ रुपए का बिकता है. आपको पता है इतना प्रॉफिटेबल है. कहाँ मतलब 1 एकड़ अगर किसी के पास है सिर्फ 7 साल वेट कर ले तो वो 7 करोड़ का बिकेगा. अभी करंट रेट बता रहा हूँ, अभी से अगर आपको पता है 7 साल बाद क्या रेट होगा. तो संदल की लकड़ी आपको पता है कितनी महंगी है, ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होती है और परफ्यूम इंडस्ट्री भी यूज़ कर रही है. संदल से खुशबू भी बनती है. वही चैनल बड़े ब्रांड्स लेके आपको 1.5 लाख रुपए के परफ्यूम्स दे रहे होते हैं और उसमें सिर्फ उनमें उनका 1% डलता है, उसका फिर एसेंशियल ऑयल बनता है. तो ये सारी चीज़ें ऐसी प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हैं जो कि हम उनको एजुकेट करते हैं. इस साइड पे आप खुशबू से मुझे याद है, अब मुझे ये बताएं कि खुशबू से आपको कब से इतना प्यार हुआ, अरोमा से बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके अरोमा थेरेपीज़ वगैरह कब से, लाइक वर यू ऑलवेज लाइक दिस, शुरू से ही खुशबुओं से बहुत था लगाओ या क्या? मैं असल में क्योंकि मुस्लिम, तो मैं मुसलमानों को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, तो मैं हमेशा जब भी किसी साइंटिस्ट को पढ़ता था ना तो मुझे होता था कि मैं किसी मुस्लिम साइंटिस्ट को पढ़ूँ. तो इस तरह करते करते मैं शेख सादी को मैंने बहुत पढ़ा, इब्न सीना, बोली सीना को मैं तो पढ़ा था. तो वो ना एक बादशाह था, उसके ना एक लाइब्रेरी का एक्सेस लेना चाह रहे थे, क्योंकि उस ज़माने में जो लाइब्रेरियाँ थी ना वो बादशाहों के पास हुआ करती थी. बहुत बड़ी चीज़, लाइब्रेरी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी. आजकल तो आप देखें हमारी लाइब्रेरियाँ खाली पड़ी हुई हैं.
تو فری میں ہے پھر بھی خالی پڑی ہے. جب جو چیز فری ہوتی ہے نا ویسے اس کی قدر نہیں ہوتی. خیر اینی وے, تو اس ٹائم پہ جو ابن سینا تھا انہوں نے بادشاہ ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنی لائبریری کی ایکسیس دیں, میں نے کچھ پڑھنا ہے وہاں پہ. تو بادشاہ کو نا سانس کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, تو بادشاہ نے کہا یار مجھے سانس کا مسئلہ ہے کہ تم میرا یہ مسئلہ ٹھیک کر دو تو میں تمہیں ایکسیس دے دوں گا لائبریری کی. تو اس ٹائم انہوں نے نا پھر سفیدے سے یوکلپٹس سے ایک اسینشل بنایا تھا خوشبو, اور بادشاہ کو کہا کہ اس کو اسمیل کرتے رہنا کچھ دن تک. تو جب اس نے اس کو اسمیل کیا کچھ دن تک تو وہ اس سے نا اس کا سانس ٹھیک ہو گیا. یہ وہی یوکلپٹس ہے جو کہ ہم وکس برانڈ یوز کر رہے ہیں اور ہم انہیل کرنے لیتے ہیں, یہ وہ چیز ہے. تو اسے کر کے وہ بادشاہ کا سانس کا جو تھا, دمے کا جو سانس کا مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا. پھر ان کو ایکسیس مل گیا تھا تو انہوں نے پڑھا تھا. تب میرا ایک دم سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا کہ یار یہ خوشبو سے بندہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. پھر میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی اور دیکھا. پھر بعد میں چلا کہ یہ تو ہمارے مسلمانوں کی ایجاد ہے, اور یہ جتنے بھی عراق ہے, افغانستان ہے, ایران خاص اسپیشلی, اس میں خوشبو کے, اور عرب کنٹریز میں بھی خوشبو پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. مجھے لگتا تھا کہ خوشبو ایک ہوتا ہے بس آپ اسمیل کیا بات ختم, لیکن کیا اسے علاج ہو سکتا ہے, یہ میں بڑا پہلی دفعہ حیران ہوا. پھر میں نے اس طرح مجھے ساؤنڈ تھیراپی کا پڑھا کہ ساؤنڈ سے بھی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, تو میں نے خوشبو سے بھی لوگ ٹھیک ہوں گے. پھر میں نے ایک دو ایسے اسینشل آئلس بنائے, پھر اس پہ خود کام کیا, پھر اس کو خود ٹیسٹ کیا. جیسے کہ مجھے سلیپ ڈس آرڈر بہت زیادہ تھا, نیند کا تھا, تو سب سے پہلے پھر ہم نے لیونڈر آئل میں نے بنایا, اس کو میں نے اسمیل کیا, تو میں نے دیکھا کہ واقعی میری نیند پہ افیکٹ آیا, اس پہ مجھے نیند ذرا بہتر ہو گئی. چھوٹی موٹی جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے نا, جیسے آپ بیٹھے, اگر آپ گھر میں پیٹ ہیں یا بچے ہیں تو کبھی کوئی بیل بجا رہا ہے, کبھی وہ گھڑی کی, کبھی آپ دیکھیں گھڑی کی ٹک 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 بھی آپ کو لگ رہی ہوتی ہے, سنائی دے رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے نا یہ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں, تو وہ میرے ڈس آرڈر ختم ہو گیا تھا. تو اس طرح کی چیز کر کے میری نیند بہتر, پھر مجھے لگا تھا کہ واقعی تو بہت افیکٹو ہے. ہاں, اس طرح کرتے کرتے پھر ہر جیسے جیسمین ہے, جیسے روز ہے, وہ مطلب رومانس کے لیے ہوتا ہے. جس طرح ڈپریشن کے لیے بھی جیسمین کا یوز کیا جاتا ہے, نیند کے لیے لیونڈر کا یوز کیا جاتا ہے, سانس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ یوکلپٹس ہے, دوسرے اسینشل آئلس یوز کر سکتے ہیں. تو ایسا کرتے کرتے ہم نے بنایا. ابھی ہمارے پاس آئی تھنک 100 کے قریب اسینشل آئلس ہیں جو کہ ایرومیٹک اروما کے لیے یوز ہوتے ہیں, اور آپ اسمیل کرتے ہیں اور آپ پہ کافی اس کو اثر ہوتا ہے. ویری ویری اسٹرینج, مجھے نہیں ایسے پتا تھا. یہ پتہ تھا کہ فزیکل کسی پین کے لیے اروما تھراپی سے ہوتا ہے, اور کروایا بھی ہوا ہے اسپا وغیرہ پہ, تو اٹ ڈز میک ڈفرینس. بٹ ایک سائیکیٹرسٹ سے ملاقات ہوئی کچھ عرصے پہلے یہاں لیول پہ, انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی مینٹل ڈس آرڈرس کا علاج بھی اروما تھراپی سے کرتے ہیں. سو اروما کے کیا کیا میریکلز کر سکتا ہے یہ, اٹس انبلیویبل. اس کا تو حدیثوں میں بھی ہے, جو چمبیلی ہے یا جو جیسمین ہے, موتیا, اس کا حدیثوں میں بھی ذکر ہے کہ اس کو اسمیل کیا کرے خوشبو کے. خوشبو دیکھیں سنت بھی تو ہے نا, سنت ایسی نہیں ہے. سنت تو آپ سوچیں نا, سنت ایسی سنت وہ نہیں ہے. ہم تو دیکھیں اسمیل کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی فرینچ پرفیومس ہے یہ یوز کرتے ہیں, وہ آپ ویسے خوشبو تھا لیکن اس کا آپ کے باڈی پر امپیکٹ نہیں ہے. پہلے زمانے میں نیچرل پرفیومس ہوا کرتے ہیں. یہ جو سنتھیٹک ہے جن کو سو کالڈ فرینچ پرفیومس کہتے ہیں, یہ سنتھیٹک ہوتے ہیں, یہ لیبس میں بنتے ہیں. اس کا آپ کی باڈی پہ کوئی اثر نہیں ہے. آپ ویسے لگا دیتے ہیں, انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے لوگوں کو ویسے اچھا لگ جاتا ہے. لیکن جو نیچرل پرفیومس ہوتے ہیں جیسے عطر وغیرہ آتا ہے, اس کی آپ کی باڈی کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے بچوں کو وہ دونی بھی دی جاتی تھی, اس طرح کی چیزیں ہیں, بری بلائیں بھگانے کے لیے. وہ پتہ کیا ہوتا ہے, وہ بیکٹیریا کو بھگانا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بلائیں بھاگ گئی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کو دونی دیتے ہیں نا تو بیکٹیریا بھاگ جاتا ہے, اس کو نزلہ زکام کھانسی اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوتی. تو پیرنٹس کہتے ہیں دیکھو بلائیں بھاگے, اس کو کھانسی نہیں ہو رہی, حالانکہ وہ آپ نے بیکٹیریا کو بھگایا ہے, بلائیں نہیں بھگائی. تو وہ اس طرح اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے شروع سے ٹریڈیشن کا حصہ ہے. عود کو جلایا جاتا ہے اور بھی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں. تو جتنا بھی جب بھی میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اروما لیں, کوئی بھی پرفیوم یوز کریں, تو کوشش کریں کہ نیچرل یوز کریں. اس کا کم از کم یہ کہ آپ کو فزیکلی تو اچھا لگے گا, آپ کو انٹرنلی بھی اس کا فائدہ ہوگا. بالکل, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے نجم, اور بہت کچھ جانا آپ کی سکسیس کے بارے میں. ریئلی انسپریشنل. اچھا, ایک بات میں آپ سے پلیز کرنا چاہوں گی, گلوٹن کے بارے میں. گلوٹن بہت بڑا مسئلہ بن گیا پاکستان کا. آئی ڈونٹ نو اف پاکستانی ہم سب لوگ اتنے اویئر ہیں اس کے بارے میں کہ نہیں. کافی پروڈکٹس بنا رہے ہیں اس کے بارے میں. جی, گلوٹن کے کچھ گلوٹن فری ہم نے پروڈکٹس بنائے. گلوٹن کا عموماً یہ بچوں میں بڑا آتا ہے, آئرن کی ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے. گلوٹن کیا ایک وہ ہوتا ہے جب وہ باڈی میں انٹرنل جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, جیسے ابھی لے مین کو میں سمجھانے لگا ہوں کہ جیسے ڈفرنٹ ٹائپ کے نوڈس ہوتے ہیں. وہ ہمارے ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا تو ڈفرنٹ سمجھے کہ ایک نوڈس ہوتے ہیں. وہ ہر مطلب کوئی وائٹامن اے لے رہا ہے, کوئی بی لے رہا ہے, جو سی لے رہا ہے, کوئی پروٹین لے رہا ہے, کوئی آئرن لے رہا ہے. تو جب جس چیز میں گلوٹن ہوتا ہے نا, وہ کیا کہتا ہے جو آئرن ہوتا ہے نا, اس کے جو نوڈ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ویک کر دیتا ہے. اس سے جو ہے نا بچوں میں پھر آئرن کی ڈیفیشینسی آ جاتی ہے. اس سے پھر کافی افیکٹ آتا ہے, بچوں کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے. عموماً بچوں سے شروع ہوتا ہے, آگے بڑی ایج میں بھی جا کے جاتا ہے. اور ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 5% لوگ ایسے ہیں جن کو گلوٹن کا ایشو, جو کہ اچھی خاصی لاکھوں میں جس کی تعداد ہے. تو اس کے اوپر ہم نے ابھی گلوٹن فری بریڈ پیپر بھی ہم نے کام کیا کہ ہمیں اس پہ بنائے. جو آپ کا جو بارلے ہوتا ہے وہ آپ کا گلوٹن فری, اس کو آپ یوز کرتے ہیں. آئل جتنے ہوتے ہیں یہ سارے گلوٹن فری ہوتے ہیں. اس طرح اسٹیویا ہم نے بنایا تھا, وہ بھی آپ کا گلوٹن فری ہے.
اور اس کے علاوہ بک ویٹ فلور آتا ہے. ایک تو عام گندم کا ہے, گندم میں تو ہوتا ہے گلوٹن, جو بک ویٹ فلور ہوتا ہے جس کو وہ کالا آٹا بھی کہتے ہیں یا پہاڑی آٹا بھی کہتے ہیں, وہ ہم بک ویٹ فلور سیل کر رہے ہیں, وہ گلوٹن فری ہے. تو اس سے کافی اچھا گلوٹن کے بھی ہیں کچھ, تو کچھ عرصے تک اگر گلوٹن فری پروڈکٹس یوز کریں شروع میں تو آپ ریکور ہو جاتے ہیں, ورنہ کچھ کے باقاعدہ آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے. اس کے لیے ایک مارکیٹ ہے, لوگ ہیں جو اس میں ہیں, لیکن اس کے ٹریٹمنٹس ہیں آگے جا کے بہتر ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو ساری زندگی یوز کرنے پڑتے ہیں گلوٹن فری پروڈکٹس, لیکن کچھ جن کو اگر نہیں ایشو اس کو ہم پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں. میں اس لیے آپ سے بات کر رہی تھی کہ بیکاز میری جاننے والوں میں بہت لوگوں کو گلوٹن کا ایشو آ گیا پاکستان میں جو لوگ ہیں, اور میری بیٹی شی واز ویری ینگ, شی واز 10 years old, اس کو کافی سیریس ایشو آ گیا تھا. سو میں نے بہت سے ڈاکٹرس کو دبئی میں ادھر ادھر دکھایا, اینڈ دین دے آل سیڈ کہ اف یو بلانگ ٹو ساؤتھ ایشیا تو ہمارا گٹ بنا ہی نہیں ہے گلوٹن کو ایبزارب کرنے کے لیے. سو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ گلوٹن سے دور رہنا چاہیے, جبکہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. ہم لوگ سب سے زیادہ گلوٹن کے قریب ہیں, روٹی اور میدا سب سے زیادہ جس میں گلوٹن پایا جاتا ہے, ہم سب سے زیادہ ہماری کنزمپشن اسی میں. نہیں, لیکن آپ جو دے دیا کریں, جس کو بارلے کہتے ہیں جو, وہ گلوٹن فری ہے. سو وٹ آئی فیل از کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے گلوٹن فری جسے کہتے ہیں پروڈکٹس انٹروڈیوس کرنے کی بہت ضروری ہے. بالکل ریسنٹ بھی ہماری کانفرنس تھی, تو اس میں بھی لوگوں کو اور بھی بزنس مین آئے ہوئے تھے, وہ کچھ نہ بزنس آئیڈیاز کے بارے میں بات کریں. تو میں نے کہا تھا کہ آپ گلوٹن فری بیکری بنائیں. بیکری آپ کم از کم لاہور کے اندر 1-2 گلوٹن فری بیکریز ہونے چاہیے, وہ ان لوگوں کے لیے ہونے چاہیے جن گلوٹن کا ایشو ہے, بلکہ عام بندہ بھی کھا سکتا ہے, ہیلدی ہوتے ہیں. تو آپ ہر ان لوگوں کو پتہ ہے جن کو نے ٹیسٹ کروایا ہے پتہ چلا ہے. ادروائز موسٹ آف آئی تھنک 50% آف پاکستانی ہیو دس ایشو, بیکاز جیسے کہ ہماری جو ساؤتھ ایشین باڈی ہے وہ گلوٹن کو آبزارب کرنے کے لیے بنی ہی نہیں. بالکل, یہ بھی ایگزیکٹلی یہ بات بھی ہے کہ لوگ وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ آئی فیل بلوٹیڈ یا وہ ہو رہا ہے, وہ سب گلوٹن کا ہی پرابلی ایشو چل رہا تھا. تو اس حساب سے ٹیسٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرواتے باہر. تو اگر آپ باڈی کے ٹیسٹ کریں تو آپ کو بہت ساری ڈیزیز کا پتہ چلے گا کہ یار یہ پرابلم بھی ہے, تو آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. وہ اچھی بات ہے, اگر آپ اس کو ٹیسٹ کرا لیں تو زیادہ بہتر ہے. سو گڈ ٹو ٹاک ٹو یو. جانے سے پہلے کچھ بتانا چاہیں گے, اینی ادر ٹپ فار دا ینگ پیپل who are entering into business or who want to enter into business؟ بہت سے ایسے اپنے آپ کے کسٹمرس کے لیے بھی اور کوئی میسج دینا چاہیں گے who are using your products؟ جی, میں میسج تو جو ینگسٹرس ہیں ان کو دینا چاہوں گا جو بزنس, کیونکہ میرا بھی اس وقت جو مقصد ہے بزنس برانڈ تو میرا اسٹیبلش ہو گیا, اس پہ ویسے بھی ہم کام کریں. اب اگلے جو اسٹیپ ہے نا, وہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, بزنس کی طرف لے کے آ رہا ہوں. اور لوگوں کا جو سب سے بڑی ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جی ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم بزنس اسٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے مائنڈ سے بالکل نکال دیں کہ بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ہمت چاہیے ہوتی ہے, موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب بھی کوئی بزنس اسٹارٹ کریں, کام اسٹارٹ کریں, اس میں ضرور دیکھیں کہ آپ کا پیشن ہے یا نہیں. کبھی کسی دوسرے بندے کو کاپی مت کریں. یہ مت دیکھیں کہ آپ ایک سکسیزفل وومن ہے, آپ ایک اچھا بزنس چلا رہی ہوں, تو ہمارے عموماً کیا بری عادت ہے, میں اپنا کام چھوڑ کے میں کہوں گا میں نے بھی کام کرنا ہے, یہ بڑا اچھا کام ہے. تو یہ ایک بڑی ہمارے غلط ہے. اس کے بعد وہ اس کام کے بھی نہیں رہتے, اور جو اپنا کرنٹ کام ہوتا ہے اس کو بھی تباہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جو آپ کا پیشن ہے, جو آپ کا انٹرسٹ ہے, اپنے آپ کو پہچانیں, دیکھیں کس چیز میں آپ کا پیشن ہے, کس چیز کو کام آپ 24 آورز بھی دے سکیں تو بھی وہ کام سے آپ تھکیں گے نہیں, تو وہ آپ کا پیشن ہے, وہ آپ کام کریں. اور دوسرا ہے کہ جب بھی اسٹارٹ کریں چھوٹے لیول سے کریں. بے شک آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو, لاکھوں روپے کروڑوں روپے آپ کے پاس ہو, میں کہتا ہوں پھر بھی مت لگائیں, آپ اس کو چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کریں تو اور اس کو سیکھیں گے. اور جو بھی کمپنی کا کام ہے چھوٹے سے چھوٹا, یعنی کہ آپ کا HR سے لے کے مارکیٹنگ کا, سیلس کا, سب پہلے کام خود کریں, پھر اس کے بعد اپنی ٹیم کو اس پہ موٹیویٹ کر کے اس پہ کریں, نمبر 1. اور اس کے بعد یہ کہ اگر گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ مجھے سن رہا ہو تو اس کو میرا یہ میسج ہوگا کہ ایکسپورٹ کے اوپر گورنمنٹ تو فوکس کرتی ہے ایکسپورٹ کریں, لیکن یہ کہ اس کی ٹریننگ کے اوپر بھی کام کیا جائے, لوگوں کو بتایا بھی جائے کہ ایکسپورٹ کیسے ہوگی, پھر ہی بہتر ہوگی. ورنہ سے کچھ نہیں ہوگا, جتنا مرضی آپ کہیں ڈالر آپ کا مہنگا ہوتا جائے گا, مہنگائی ہوتی جائے گی آپ کا, اور آپ کہیں گے ایکسپورٹ کرو. بھائی اس کو سکھاؤ بھی تو صحیح نا بچے کو. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے چڑھنا ہے, بچے کو سکھائیں گے نا تو اسے کچھ نہیں ہوگا, مہنگائی ہوتی جائے گی. تو یہ سارے میرا میسج ہے. اور کسٹمرس کے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں اپنے کسٹمر سے, کیونکہ وہیں سے ہمارا سورس آف انکم ہے, وہیں سے ہماری پوری کمپنی چلتی ہے, وہیں سے آگے لوگوں کا بھی گھر چلتا ہے. تو یہ ساری چیز ہوتی ہے. کسٹمر کو ہمیشہ ہم کرتے ہیں, اور پاکستان کا جو کسٹمر ہے بڑا لوئل اور اچھا کسٹمر ہے. تو لوگوں کا ایک متھ تھا کہ جی لوکل برانڈ پہ اتنا ٹرسٹ نہیں تھا, لیکن الحمدللہ جب ہم نے شروع میں کیا تب تو واقعی اتنا ٹرسٹ نہیں تھا, لیکن جب لوگوں نے ہمارے پروڈکٹ یوز کیے, دیکھا کہ کوالٹی ان کی بھی اچھی ہے, چیزیں بہتر ہیں, تو اب جو ہے نا وہ لوکل برانڈس کے اوپر ہونا شروع ہو گیا ہے. تو لوگوں کا میرا یہی میسج ہے کہ کوشش کریں کہ لوکل برانڈس کو پروموٹ کریں. یہ نہیں کہ صرف میرا, اور جتنے بھی لوکل برانڈس ہیں اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا ملک کا پیسہ باہر نہیں جاتا. جب آپ برانڈیڈ پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو سارا
آپ کا پیسہ باہر جاتا ہے پھر تو ڈالر بڑھتا ہے. اس میں گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ڈالر بڑھا ہے, اس میں قصور ہمارا بھی ہے. ہمیں بھی کوئی شوق ہے برانڈیڈ چیزیں یوز کرنے کا, ہم خود پیسہ باہر بھیجیں تو ڈالر تو بڑھے گا, تو قصور تو ہمارا بھی ہے. گورنمنٹ تھوڑی خود لے لیتی ہے. تو یہ بھی لوگوں کو کہوں گا کہ لوکل برانڈس کو کریں, لیکن لوگوں کا ایک ہی گلہ آتا ہے کہ جی لوکل برانڈس کی وہ کوالٹی نہیں ہے. تو جب آپ لیں گے, جب برانڈس کو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا تو کوالٹی پہ کام کریں. ان کو کوالٹی بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. برانڈ بھی چاہتے ہیں اس کو لیول کوالٹی لوکل اس لیے بناتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے بنا بھی لیا تو خریدے, لوکل پہ تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو میں لوگوں کو کہوں گا کہ ایک تو برانڈس کو بھی ذرا کوالٹی بہتر کرنی چاہیے, اور جو ہمارے کسٹمرس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ لوکل برانڈس کو پروموٹ کریں, یا لوکل چیزیں خریدیں, تو ہی ہمارے ملک کو اس طرح سے فائدہ ہوگا. فیوچر پلانس تو ابھی ہمارا, کیونکہ ہمیں ابھی صرف 2-4 700 سے 7000 پروڈکٹس کرنے ہیں یا کچھ اور نہیں. ابھی ہمارے جو ٹارگیٹ تھا وہ ابھی ہم نے بنایا ہوا تھا 2030 تک کا ہمارا جو ایک ہے کہ ہم نے 2000 پروڈکٹس تک جانا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا تھا کہ ہم نے منیمم 2030 تک ہم 50 to 60 کنٹریز کے اندر ایکسپورٹ اپنی شروع کر دیں گے. تو وہ ہمارا جو ہے ویژن ہے, ویژن 2030 ہم اس کو کہتے ہیں کہ 2030 تک ہم نے کہاں پہ ہونا ہے, کس لیول پہ ہونا ہے. تو 2000 ہم سوچ رہے ہیں کہ پروڈکٹس پہ چلے جائیں 2000 پروڈکٹس تک, اور اس کے بعد ہم کم سے 50 to 60 کنٹریز کے اندر ہم اپنی ایکسپورٹ شروع کر دیں. تو اب کافی ریپڈلی ریسنٹ جیسے میں بتایا, میں نے وزٹ بھی کیا, تو 2-4 کنٹریز اور میں بھی ہمارا کام شروع ہو گیا ہے. اور ہر کنٹری کو سمجھنا ہوتا ہے اب جو چیزیں ہماری پاکستان میں چل رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ لندن میں وہ نہ چلیں, وہاں کا موسم الگ ہے, وہاں کی اسکن الگ ہے, اور وہاں کے لوگوں کی فوڈ ڈائٹ الگ ہے. ہو سکتا ہے رشیا میں کریں تو رشیا کے ڈفرینٹ پروڈکٹس ہو, تو وہ ویریشن پروڈکٹس میں تو آتی رہے گی, لیکن ایکسپورٹ پہ بھی اب ہے کہ ہم اس کو مزید تیز کر سکیں. تو 2030 تک انشاءاللہ آپ چلتن پیور کو ایک نیکسٹ لیول. آل دی بیسٹ, لاٹس آف پریئرز فار یو, سو گڈ ٹو ہیو یو ہیئر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, جزاک اللہ. Thank you so much, viewers. I really hope you liked the show. Thank you.